دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میں نوکری کر کے پیسے کما کر حج پر جا رہی تھی تاکہ شوہر کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں۔ کچھ دنوں میں جانے ہی والی تھی کہ نوکرانی روتے ہوئے آئی اور بولی، مالکن میرے بچے کی جان خطرے میں ہے، علاج کے لیے پیسے دے دو۔ میں نے ترس کھا کر سارے پیسے اسے دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعا دے گئی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام سونیا ہے۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 7 سال گزر چکے تھے، مگر مجھے اب بھی ایسا لگتا تھا جیسے کل کی ہی بات ہو، جیسے آج بھی وہ گھر کے دروازے سے اندر آ کر مجھے پکاریں گے، جیسے ان کی وہ ہنسی، وہی آواز، وہی آہٹ میرے آس پاس موجود رہتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھولنے کی بہت کوشش کی تھی، بہت چاہا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، زندگی کو نئے رنگ سے دیکھوں، لیکن میرے شوہر کی محبت میرے دل میں اس قدر بسی ہوئی تھی کہ ہر رنگ مجھے ان کے بنا پھیکا لگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، مگر وقت تو صرف زخموں کو پرانا کر دیتا ہے۔ ان کی بے چینی میرے دل سے کبھی کم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی شدت کبھی کم ہوئی تھی۔ شروع میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اکیلے میں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا تھا۔ میں کھانا بناتی تھی، کپڑے دھو لیا کرتی تھی، نوکری پر بھی چلی جاتی تھی، مگر شام ہوتے ہی جیسے ہی گھر میں آتی تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میرے اندر صرف خاموشی ہی خاموشی تھی، اور وہ خاموشی جس میں صرف ان کی سانسوں کی یاد باقی رہ گئی تھی۔ میری شادی کو صرف 4 سال ہی ہوئے تھے جب وہ ایک حادثے میں اپنی جان کھو بیٹھے تھے۔ انہیں کوئی بڑی بیماری یا پرانی بیماری نہیں تھی۔ آخری وقت میں وہ مجھے الوداع تک نہ کہہ سکے، یہاں تک کہ نظر بھی نہیں ملا سکے۔ بس ایک کال آئی تھی اور پھر ایک لاش گھر آئی، پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کی زندگی بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ میں نے خود کو بیزی رکھنے کی بہت کوشش کی، نوکری پر پورا دھیان دیا، بچوں کو پڑھایا، خود کبھی کبھی ٹیوشن بھی لینے لگی تھی۔ خرچ بڑھ گئے تھے، لیکن ایک چیز تھی، وہ تھی میرے شوہر کی پینشن۔ وہ پیسے میرے لیے بہت ضروری تھے۔ ان کی پینشن سے میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں وہ پیسے ایک الگ ڈبے میں رکھتی تھی، صاف ستھرا نوٹ، اور ان پر ہر مہینے کی تاریخ لکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے ان پیسوں سے کسی دکان کی چیز نہیں خریدنی تھی اور نہ ہی کسی چیز کا بل جمع کرنا تھا۔ وہ ایک مقصد کے لیے تھے، میری سب سے بڑی خواہش کے لیے تھے۔ میں ان پیسوں سے حج کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا مانگوں، جو میرے لیے سب کچھ تھا اور میری سانسوں میں بستا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں حج پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اپنی الماری سے وہ ڈبہ نکالا جس میں ہر مہینے کی جمع رقم سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ کافی وقت کے بعد میرے دل میں ایک روشنی تھی۔ ان کی پسند کا کھانا بناتی ہوں جیسے آج کوئی تہوار ہو۔ میں جیسے ہی اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوئی تو اچانک دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ ایک دم سے دل دھڑکنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ باہر میری نوکرانی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، حالت خراب تھی، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور بال بھی بکھر رہے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مالکن، میرا بیٹا مر جائے گا، پلیز میری مدد کرو۔ میرا بیٹا بخار سے تپ رہا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کی دوائی نہیں مل رہی، ہسپتال والوں نے کہا ہے کہ اسے ایڈمٹ کروا دو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس تو ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کروانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اسے دیکھا، وہ عورت جو کئی سالوں سے میرے گھر میں کام کر رہی تھی، میری چیزوں کو میرے بعد بھی سنبھال کر رکھتی تھی، وہ آج بے بس کھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کٹ گیا تھا، مجھے اس پر ترس آنے لگا، من کیا کہ فوراً اس کی مدد کر دیتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، میں نے الماری کھولی اور وہی لفافہ نکالا اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا، یہ رکھ لو، یہ لے جاؤ اور جلدی سے اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ، دیر مت کرو، اوپر والا تمہارے بیٹے کو صحت مند کر دے گا۔ وہ رونے لگی اور میرے پیر پکڑ کر کہنے لگی کہ اوپر والا آپ کو سہاگن رکھے۔ مالکن، آپ نے بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ اس نے کہا، مالکن، اللہ کرے کہ آپ کا شوہر، آپ کا سہاگ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا اور کہا، ارے میں تو بیوہ ہوں، تم جانتی ہو، پھر بھی یہ کس طرح کی دعا دے رہی ہو۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ سدا سہاگن رہو۔ یہ کیسی بات تھی، یہ کیسے لفظ تھے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فوراً وہاں سے چلی گئی تھی اور میں پیچھے پلٹ کر کچن میں آ گئی تھی۔
میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ ابھی میں کچن میں آئی تھی کہ اچانک پھر سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس بار دروازہ تیزی سے بج رہا تھا، جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بے چین ہو رہا ہو۔ میں رک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، جیسے رکنے کے قریب آ گئی ہو۔ میں نے کہا، اب کون ہے؟ میں نے دھیرے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو اندر سے عجیب سی بے چینی نے دل کو جکڑ لیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انجانی آفت دستک دے رہی ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا ہوا وجود مجھے ایک لمحے کے لیے کہیں اور لے گیا۔ بارش کی نمی، ہوا کی خاموشی اور اس کی آنکھوں کا دھندلا پن، سب کچھ مجھے حیران کر گیا تھا۔ ایک منٹ کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ انسان بالکل میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، جانی پہچانی شکل، خاموش آنکھیں، مگر چہرے پر زخموں کے پرانے نشان تھے، کچھ نیا کچھ پرانا۔ میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بھیگی سی آواز میں کہنے لگا، میں واپس آ گیا ہوں سونیا۔ اس کی آواز سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میری سانسیں الجھ گئی تھیں۔ میرا ہاتھ جس میں چائے کا کپ تھا کانپنے لگا تھا اور کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں نے دروازے کے کنارے کو تھام کر خود کو سنبھالا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن وہ وہیں رک گیا۔ شاید وہ میری آنکھوں میں ڈر محسوس کر چکا تھا۔ اس نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، سونیا، یہ میں ہوں، تمہارا شوہر فاروق، مجھے بس اندر آنے دو۔ وہ بول رہا تھا، میں سن نہیں پا رہی تھی، یا شاید سن کر بھی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھلا رکھا تھا، مگر خاموش رہی۔ میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اندر آیا، بارش کی بوندوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، جوتے گندے اور چہرہ تھکا ہوا تھا۔ وہ اندر آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، جس صوفے کو وہ ہمیشہ سے ہی استعمال کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں، پر مجھے ایک موقع دو، تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا اور خود کو زبردستی بے فکر کیا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میری آواز معمولی سی نکلی تھی، مگر اس میں صدمہ اور ڈر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تم نے خواب دیکھے تھے۔ ہم لوگ ساری رات جاگتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خواب دیکھتے تھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا ہم سفر ہوں، میں فاروق ہوں، تمہارا شوہر۔ اس کی باتیں سن کر میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی، جیسے اب میں اس دنیا سے اکتا چکی ہوں۔ صرف وہی انسان ایک میرے وجود میں سانس لے رہا ہو۔ صوفے پر وہ تھکن سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ اس کے چہرے پر کوئی اجنبیت نہیں تھی، مگر تسلی بھی نہیں تھی، جیسے پرانا جانا پہچانا انسان ہو، مگر پہچان ہو گئی ہو۔ کچھ سوال میرے اندر اٹھ رہے تھے، مگر زبان جیسے رک گئی تھی۔ میں نے کھنکھناتی ہوئی آواز میں پوچھا، تمہیں یاد ہے آخری بار ہم کہاں گئے تھے ایک ساتھ؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، سونیا، ہم آخری بار لاہور گئے تھے، جہاں تم نے ضد کر کے وہ پیزا کھایا تھا جس سے تمہارا پیٹ خراب ہو گیا تھا۔ تم کہتی تھی کہ بارش میں بھیگنے کا مزہ صرف چٹپٹے کھانے میں ہے۔ بارش کے دنوں میں تم پکوڑے بنایا کرتی تھی۔ تمہیں چھوٹے بچے پسند ہیں، تمہیں بازار کا کھانا بالکل پسند نہیں، بلکہ تم گھر میں نئی طرح کے پکوان بنانا زیادہ اچھا سمجھتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ اسے میری کہی باتیں اچھی طرح سے یاد تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو کوئی بھی جان سکتا ہے۔ یہ تو وہ لمحے تھے جو ہم دونوں کے بیچ دفن ہو چکے تھے۔ میرا شک ایک ہی لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر میں نے خود کو جھنجھوڑا۔ میں نے سامنے والے دراز سے وہ البم نکالی جو میں نے آج سے پہلے نہیں کھولی تھی۔ میں نے تصویر اس کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا، پہچانو، یہ کون سی تصویر ہے؟ وہ تصویر اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ ہماری شادی کی رات کی تصویر تھی، جب میں نے تمہاری پسند کی بلیک رنگ کی شرٹ پہنی تھی اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اپنی پسند سے یہ شرٹ لے کر آئی ہو، مگر وہ مجھ پر زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے البم بند کر دی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے چونک کر کہا کہ فاروق، تم تو مر گئے تھے۔ میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہا،
پھر کہنے لگا کہ ہاں تم نے تو مجھے دفن کر دیا تھا، مگر جس کو دفنایا تھا وہ میں نہیں تھا۔ میں نے نظر اٹھائی اور کہا وہ پھر کون تھا؟ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا جڑواں بھائی عمر تھا، ہم دونوں ایک جیسے تھے۔ جنم کے بعد ماں ہی صرف ہمیں پہچانتی تھی، مگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے جلتا تھا۔ ابو نے ہر چیز مجھ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دی تھی اور اس کے حصے میں صرف خالی جائیداد رہ گئی تھی۔ میں نے کئی بار اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ جب تم مرو گے تب ہی میرا دن آئے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب جڑواں بھائی؟ میری آواز میں حیرانی زیادہ تھی، کیونکہ میری پوری زندگی میں میرے شوہر نے کبھی بھی اپنے کسی بھی بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد، یہاں تک کہ میں نے کبھی کوئی تصویر تک نہیں دیکھی تھی، نہ کوئی ذکر سنا تھا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے انسان نے نظر جھکاتے ہوئے کہا وہ میرا جڑواں بھائی تھا، ہم دونوں نے ایک ساتھ جنم لیا تھا، مگر ہمارے بیچ فرق شروع سے ہی تھا، صرف شکل میں نہیں نصیب میں بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا کہ تم نے مجھے تو کبھی اپنے بھائی کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کیونکہ میں بھولنا چاہتا تھا، بچپن سے وہ خلاف تھا، ماں کی محبت اسے ملی تھی، لیکن ابو کی محبت ہمیشہ میرے حصے میں آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز کا حقدار بنا بیٹھا ہوں اور اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ جب ہم 19 سال کے ہوئے تو اس نے گھر چھوڑ دیا تھا غصے میں اور کہا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے خاموشی سے سنا اور انہوں نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے کہا سونیا، میں نے کبھی تم سے اس بات کا ذکر اسی لیے نہیں کیا کیونکہ وہ میرا گزرا ہوا وقت تھا، ایسا دروازہ جسے میں بند کر چکا تھا، لیکن قسمت نے پھر سے اس دروازے کو کھول دیا میرے خلاف۔ میں نے خود کو بے فکر رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری انگلیاں لگاتار ایک دوسرے کو مسل رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو پھر عمر کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا دبئی کام گیا تھا، اور جب واپس آیا تب میں ملتان میں ایک بزنس پر تھا۔ اسی دوران اس نے اپنے پرانے دوست سے میرا پتہ نکلوا لیا تھا اور ایک رات مجھے اغوا کروا دیا۔ میں نے چونک کر اسے ایک چھوٹا سا سوال کیا۔ کیوں؟ میرے سوال میں ڈھیر ساری الجھن بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ میری جگہ لینا چاہتا تھا، صرف جائیداد نہیں پہچان بھی لینا چاہتا تھا، میرا گھر، میری پہچان، یہاں تک کہ تمہیں بھی۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ نہ ملا تو اب سب کچھ تمہارا ہوگا اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ میں نے کہا تو پھر اس نے تم کو کہاں رکھا تھا؟ میں نے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے ایک پرانی فیکٹری میں تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، جہاں پر نہ روشنی تھی نہ ہوا آ سکتی تھی، بس ایک بلب تھا جو کبھی جل جاتا تھا تو کبھی بجھ جاتا تھا۔ مجھے روز ایک انجیکشن دیا جاتا تھا اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، میں اپنا نام تک کو بھول چکا تھا۔ وہ مجھے بار بار یہی کہتا تھا کہ تم عمر ہو اور عمر بن جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، میرے دماغ میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تو پھر تم کیسے آئے؟ اس نے آگے بتایا کہ اس دن وہ مجھے انجیکشن لگانے سے رہ گیا تھا، وہ بیزی تھا شاید یا کہیں گیا ہوا تھا۔ میں بے ہوشی میں تھا اور دیوار کے پیچھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرا اصلی نام لیا، وہ جسے میں بھول چکا تھا، فاروق۔ اس لمحے جیسے میری یادداشت کا بٹن آن ہوا تھا، میں نے پہچاننا شروع کیا، ٹکڑوں میں مجھے چیزیں یاد آئیں۔ میں نے تہہ خانے کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی، لیکن کامیاب ہو گیا تھا۔ میں زخمی ہو گیا تھا مگر بھاگ نکلا۔ ایک نظر اپنے شوہر کے ہاتھ پر ڈالی تو بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہاتھ وہیں زخمی ہوا تھا۔ اسی دوران عمر ایک چھوٹے سے جھگڑے میں بھی مارا گیا، شاید کسی سے پرانا حساب چکتا کرنے گیا ہوا تھا۔ اس کی ملی جلی شکل میری جیسی تھی اور اس طرح سب نے سمجھا کہ وہ میں تھا۔ میں نے ٹیبل پر رکھا اخبار نکالا جو برسوں پرانا تھا اور اس کو دکھایا کہ یہ اسی دن کی ہی تصویر تھی، اس لاش کے ساتھ یہی پہچان، یہی یقین۔ اس نے سر ہلایا اور کہا کہ اس کے پاس میری پہچان، میرے کاغذات بھی تھے، اور تم صدمے میں تھی اس لیے تم نے کوئی سوال نہیں کیا، سب پر یقین کر لیا۔ میں نے دھیرے سے کہا فاروق تمہیں میری یاد کیسے آئی؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جب میں ہسپتال میں تھا بے نام مریض کے طور پر، تب بھی وہ چہرہ روز میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا، وہ تمہارا چہرہ تھا، تمہارے ہاتھ، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری وہ ہاتھ کی چائے۔ میں چینی کا چمچ رکھ کر گھمانے کے بعد چمچ کو ٹیبل پر نہیں رکھتی تھی بلکہ میں وہیں رہنے دیتی تھی۔ میں نے زور سے مسکرا کر کہا کہ فاروق میں ابھی بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی قسم کھائی تھی، میں کئی جگہوں پر گیا تھا، پرانے پتے دیکھے، کمپیوٹر پر تمہارے اکاؤنٹس چیک کیے، تمہاری پرانی بینک برانچ سے تمہارے گھر کا ایڈریس لیا، اور آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے مل گئی ہو۔ میں کچھ دیر تک چپ رہی، پھر اچانک ایک اور سوال میرے دماغ میں آیا تھا۔
میں نے کہا، عمر کی لاش کی پہچان کیسے ہوئی؟ ڈی این اے تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا، اس کی شکل میری جیسی تھی، اس کے پاس میرے کاغذات موجود تھے اور تم صدمے میں تھی، تم نے بس مان لیا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں تڑپ کر کہنے لگی کہ میں نے تو خود لاش دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا مگر کیا پہچانا؟ وہ لاش، وہ چہرہ جس پر تم روئی تھی، وہ میرا چھوٹا بھائی عمر تھا، میں نہیں تھا۔ میں نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، بارش تھم چکی تھی مگر اندھیرا ابھی بھی تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، مگر میں خود ہی اس کا جواب جانتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ سچ سامنے لانا ہوگا اور تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، جو تمہارے ساتھ ہر خوشی، ہر دکھ، ہر وعدے میں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پہلی بار میرے دل نے دھیمے سے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن میری عقل ابھی بھی سوالوں سے بھری ہوئی تھی، کئی سوال ابھی بھی باقی تھے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا یہ کوئی بات نہیں تھی، جڑواں بھائی، پہچان کی چوری اور پھر موت، سب کچھ ایسا جال تھا جس میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب میرے پیر الجھ گئے۔ صبح سویرے میں تیار ہوئی اور گھر کی اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جہاں میں اور فاروق اکثر کھڑے ہو کے چائے پیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، میرے دل کی دھڑکن ہتھوڑی کی گونج کی طرح چل رہی تھی۔ کیا میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں پہچان ہی نہیں پائی؟ کیا میں صدمے میں تھی یا میں نے بس مان لیا تھا؟ جب سب نے کہا مجھے یاد آیا، میرے شوہر کے چاچا نے کہا تھا کہ چہرہ بری طرح سے بگڑ چکا ہے، زیادہ پہچان میں نہیں آ رہا، حادثہ بہت ہی خطرناک تھا۔ پھر میری ساس نے زبردستی مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ بس بیٹا مت رو، بس اپنے شوہر کے لیے دعا کرو۔ شاید میں وہ لمحہ اپنے دماغ میں قید کر چکی تھی، جیسے زخموں کو ڈھک دیا گیا ہو، مگر آج وہی لمحہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، بے نقاب۔ میں نے کافی دیر تک تصویر کے پاس کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، اسے کیا یاد تھا، اور سوال کرتے ہوئے لفظوں میں کہا تھا، کیا تم فاروق ہو یا کوئی دھوکہ ہو؟ اگر تم فاروق ہو تو مجھے صبر آ جائے گا، اگر تم سچ میں عمر ہو تو سچ سامنے آ جائے گا۔ میں گھر سے باہر نکلی، میں نے ایک پرانا موبائل دکاندار یاد کیا جو میرے شوہر کا جاننے والا تھا۔ میں وہاں گئی اور پوچھا کہ بھیا، فاروق کا آخری فون کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے پرانی رسید نکالی، پچھلی لوکیشن کہیں انڈر گراؤنڈ جگہ سے تھی، جنگل سے دور، شاید کسی چھوٹے سے گاؤں سے۔ گاؤں کا نام علی پور بتایا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نمبر اب بند ہو گیا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد میں نے ان کا نمبر آن کیا۔ اب میرے پاس ایک اور سرا، ایک اور سوال، وہ کون تھا؟ میں گھر لوٹی اور اس انسان کو جو دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے، سیدھا جا کر اسے پوچھا کہ تم کبھی علی پور گئے ہو؟ وہ چونک گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں وہاں کچھ دن رہا تھا، جب بھاگ کر آیا تھا ایک کسان کے گھر، انہوں نے مجھے چھپا کر رکھ دیا تھا اور وہاں سے ہی میری یادداشت لوٹنا شروع ہوئی تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ اب کہانی اور حقیقت کے بیچ فاصلہ ہو رہا تھا مگر پوری طرح سے ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب عمر کے گزرے ہوئے وقت کو جاننا تھا اور شاید اپنی سچائی کو بھی۔ گھر آ کر میں نے ویسے تو سکون سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر کچھ تھما ہوا نہیں تھا، جیسے ہر چیز خاموش ہونے کے باوجود بھی چیخ رہی ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کی اور لائٹ بجھا دی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پاس بیٹھا تھا لیکن ابھی بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ میں لگاتار خود سے لڑ رہی تھی۔ ایک طرف وہ انسان تھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے، اور دوسری طرف میرے اندر کا وہ یقین جو سالوں سے ایک امید پر بیٹھ کر روتا رہا تھا کہ میرا شوہر مر گیا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انسان جس نے خود کو میرا شوہر بتایا تھا میرے سامنے چائے میں چینی گھول رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے فاروق گھولتے تھے۔ چمچ کو بنا آواز کیے کپ میں پیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا مگر دل نے پھر بھی کہا میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے اپنے سوال بڑھا دیے اور بہت نرمی سے کہا کہ اگر تم میرے شوہر ہو تو تمہیں میری باتیں یاد ہونی چاہیے جو صرف تم جانتے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سب کچھ بھول گیا تھا، صرف ایک بات کہ تمہارا چہرہ میرے خوابوں میں آتا تھا، ہر دن، ہر رات۔ میں نے ہاتھ سے چائے کا کپ روک لیا اور کہا یہ کافی ہیں، خواب میں تو وہ بھی آتے ہیں جنہیں ہم کھو چکے ہوتے ہیں، سچ وہ ہوتا ہے جو جاگتے ہوئے یاد رہیں۔ اس نے نظر جھکا کر کہا کہ تمہاری آواز میں وہ بھولا پن ہے جو انسان کو نیند میں بھی ہلا دے۔ تمہاری عادت ہے آدھی بات کہہ کر رک جانا، جیسے دوسروں کو خود سمجھنے کی آزمائش دیتی ہو۔ یہ میں نے تم سے ہی سیکھا ہے، یہ تمہیں بھول ہی نہیں سکتا۔ میں کچھ لمحے بھر کو خاموش رہی، تب میں نے کمرے میں جا کر ایک چھوٹا سا باکس نکالا جس میں پرانی یادداشت تھی۔
میڈیکل رپورٹ اور کچھ پرانے لیٹر تھے۔ میں نے وہ رپورٹ ٹیبل پر رکھ دی اور کہا کہ یہ میری میڈیکل فائل ہے، میرے خون کا گروپ ہے، میری الرجی، میرے پرانے ہسپتال کے ریکارڈز ہیں۔ تمہیں کچھ یاد ہے؟ وہ آگے بڑھا، فائل کو دیکھا، کچھ پیپرز پلٹے، پھر کہنے لگا، تمہاری ناک میں ہمیشہ سردی کے دانوں کی الرجی ہوتی ہے، تمہیں دانے ہو جاتے ہیں، اور تم نے 2 بار علاج بھی کرایا تھا مگر کبھی فیلنگ پوری نہیں کرائی کیونکہ تمہاری آواز سے ڈر لگتا ہے۔ میں سانس روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے لفظوں میں نہ بناوٹ تھی نہ گڑبڑ تھی، وہ جیسے کسی بے رنگ خواب سے جا کر حقیقت بتا رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور وہ چٹھی جو میں نے تمہیں تمہاری برتھ ڈے پر دی تھی، جس پر کچھ لکھا تھا؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لفظ دہرانے لگا، زندگی شاید ایک سفر ہے، لیکن تم وہ اکیلے ہو جسے میں آخری اسٹیشن تک ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، تمہاری سونیا۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے تھے کیونکہ یہ وہی چٹھی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور جن کی آخری لائن یہی تھی۔ میں نے دل تھام کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تم تو کہتے ہو کہ تمہاری یادداشت چلی گئی تھی، تو پھر واپس کیسے آئی؟ اس نے کہا، وہ کسان جس کے گھر میں رہ رہا تھا وہ کسان بھی تھا، اس نے اپنے گھر میں رکھ کر میرا علاج کیا، جڑی بوٹیوں سے وہ روز مجھے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں دیا کرتا تھا جن سے دھیرے دھیرے میری یادداشت واپس آنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں ہر وقت تمہاری تصویر آتی تھی، تمہارا چہرہ، تمہاری آواز، جیسے کسی نے بند دروازہ کھول دیا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اپنی آئی ڈی کارڈ دوبارہ بنوائے، پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، اور ایک دن بینک سے تمہارا پرانا پتہ ملا۔ مجھے تم واپس چاہیے تھی، دولت نہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا، اب باتیں جڑنے لگیں، لیکن مگر کچھ ابھی بھی پورا نہیں تھا۔ میں نے اگلی صبح ناشتہ چھوڑ دیا اور سیدھا کمرے میں موجود فولڈر نکالا جس میں کچھ پرانے ڈاکومنٹس اور کاغذات، بینک کی اور ہسپتال کی رپورٹس رکھی ہوئی تھیں۔ میں اب صرف لفظوں پر نہیں، ثبوت پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ زبان دھوکہ دے سکتی تھی، جذبات بہکا سکتے تھے، لیکن کاغذ، خون کا ریکارڈ، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ دوپہر ہوتے ہی میں پاس کے پولیس اسٹیشن گئی۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے آفیسر کو میں نے پوری بات بتائی۔ انہوں نے میری بات دھیان سے سنی۔ میں نے بس اتنا بتایا کہ مرے ہوئے انسان کی پہچان کرنی ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آپ کو سرکاری اجازت لینی ہو، پھر ہم کیس آگے بڑھاتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی تھی۔ میں نے فاروق سے کہا، جو کہ صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے بنا دیر کیے اسے ہسپتال چلنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے۔ وہ چونک گیا، پھر کچھ دیر تک سوچنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ چلو میں تیار ہوں۔ ہم دونوں ایک پاس کے ہی پرائیویٹ کلینک پر چلے گئے اور وہاں فاروق کے خون کا سیمپل لیا گیا اور کہا گیا کہ رپورٹ 2 دن کے بعد ملے گی۔ میں نے کلینک کی دیوار پر نظر دوڑائی، ایک جگہ لکھا ہوا تھا، سچ تک پہنچنے کے لیے صبر کا راستہ ضروری ہوتا ہے۔ مجھے لگا وہ لفظ جیسے میرے لیے ہی لکھے گئے تھے۔ ہم گھر لوٹے تو وہ خاموش رہا۔ میں نے رات کو کھانے کے بعد اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور اسے بلایا، کہا، سنو، ایک بات بتاؤ، تم واپس کیوں نہیں آئے؟ تمہیں پورے 7 سال ہو گئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر دھیرے سے کہنے لگا کہ مجھے ایک پرانی فیکٹری کے تہہ خانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، صرف ایک بلب جلتا تھا جو کبھی کبھی بجھ بھی جاتا تھا۔ روز ایک دوائی دی جاتی تھی جو نہ مجھے سلا پاتی تھی اور نہ ہی جگا پاتی تھی۔ میرے جسم سے طاقت چھین لی گئی تھی۔ ہر روز ایک آواز آتی تھی، تم عمر ہو، عمر بن جاؤ۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ لوگ کون تھے؟ اس نے کہا کہ وہ عمر کے پرانے جاننے والے یا شاید کوئی بدماش گینگ کے لوگ تھے۔ وہ انہیں پیسے دیتا تھا تاکہ وہ مجھے قید میں رکھیں۔ ایک دن ایک آدمی نے مجھے پانی دیا تو میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہ آدمی رکا اور مجھے دھیان سے دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی دن آیا اور مجھے باہر لے گیا۔ کسی نے چونک کر پوچھا، ایک معمولی سا کسان تھا جس کا بیٹا اس گینگ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں اور میری حالت پر اسے ترس آ گیا۔ اس نے مجھے چھپا کر اپنے کھیتوں کے پاس والے کمرے میں رکھا، وہی پرانی جگہ جو علی پور کے باہر تھی۔ میں نے کہا، وہ تمہیں کب لے گیا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے یاد آنے لگا، تمہارا نام، تمہاری آنکھیں، ہمارے دروازے کا رنگ، وہ کچن جہاں تم ہمیشہ چینی کا ڈبہ ہاتھ سے کھولتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے اور اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر مجھے بس میں بٹھا دیا۔ میں نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا کہ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب ہے۔ تم نے ان 7 سالوں میں کبھی کچھ لکھنے بولنے کا اشارہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا، کئی بار چاہا
لیکن جب خود کو جانتا تھا تو تمہیں کیسے یاد کرتا؟ میرا نام، میری پہچان، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھی۔ وہ بات کر رہا تھا اور میں نوٹ کر رہی تھی اس کی کہانی کی کڑیاں، اس کے لفظ، اس کے چہرے کے ایکسپریشن، کہیں پر بھی جھوٹ کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ مگر میں اب آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح مجھے پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ آپ کے مطابق ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، ہمیں کچھ جانکاری ملی ہے، اگلے ہفتے تک ہم اور زیادہ جانکاری اکٹھی کر لیں گے۔ میں نے فون بند کر دیا اور سوچ میں پڑ گئی تھی۔ رات کو میں نے اسے پھر سے بلایا اور کہا کہ کل ہم اس جگہ، اس کے بارے میں تم نے بتایا ہے، وہاں سے عمر کی تصویر نکلوا کر میچ کروا لیں گے، چہرے کی پہچان، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو، اگر تمہیں سچ کی ضرورت ہے تو میں ہر دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نظر نیچے کر لی، پھر تیار ہو گئی، کیونکہ اگلا دروازہ پولیس اسٹیشن ہے۔ پولیس کو میں اب تک کا سب کچھ سچ سچ بتا چکی تھی اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن چالو کر دی تھی۔ پولیس چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ثبوت ڈھونڈ رہی تھی، اور سچ کیا ہے وہ اب باہر آ جائے گا۔ سب کچھ اس قدر بوجھل محسوس ہوا جیسے میں کوئی مجرم ثابت کرنا چاہتی ہوں، مگر میں بس سچ جاننا چاہتی تھی، وہ سچ جو میرے دل کو کئی سالوں سے بے سکون رکھے ہوئے تھا۔ 2 دن کے بعد لیب سے فون آیا کہ رپورٹ تیار ہے، آ کر لے جائیے۔ میں جلدی سے لیب پہنچ گئی، فائل میرے ہاتھ میں دی گئی، سفید کاغذ پر چھپے ہوئے لفظ، میں نے ہاتھ میں رپورٹ کھولی اور پڑھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس میں موجود بلڈ گروپ سیم وہی تھا جو میرے شوہر کا تھا، کیونکہ جڑواں بچے ہوں یا بھائی بہن، سبھی کا بلڈ گروپ سیم نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کی پرانی ڈی این اے رپورٹ اور یہ نئی رپورٹ ایک دوسرے سے میچ ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جسے میں نے لاش سمجھ کر اس کو دفنا دیا وہ میرا شوہر نہیں تھا، اور جو انسان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، جو خود کو میرا شوہر کہتا تھا، وہی اصلی فاروق تھا۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور میں بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ وہ صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تم سچ میں میرے شوہر ہو۔ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے چلتا ہوا میرے قریب آیا، کہنے لگا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ میں نے قدم پیچھے ہٹا کر کرسی تھام لی اور بیٹھ گئی۔ میرے اندر جیسے برسوں کا صبر توڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ہونٹوں پر کپکپاہٹ اور منہ سے جیسے کوئی لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا، پر میں کیا کرتی؟ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی میں اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ چکی تھیں۔ میں نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد میرے دماغ میں ہر الجھی ہوئی گرہ جیسے ایک ایک کر کے کھلنے لگی تھی۔ وہ لاش جو فاروق کی سمجھ کر دفنا دی تھی اور جو سامنے بیٹھا تھا، وہی میرا شوہر تھا۔ فاروق جو بار بار سچ کو میرے سامنے لا رہے تھے، لیکن اب سوال بدل چکے تھے۔ اب سچائی نہیں بلکہ اس کی بنیاد کو تلاش کرنا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر دھوکہ ملا ہے تو اب پوری کہانی بھی جاننی ہوگی۔ میں نے بیٹھ کر اس سے پوچھا کہ عمر نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، پرانا زخم جیسے دب گیا ہو۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں ایک جیسے پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن، ایک ہی گھڑی، ایک ہی ماں کی کوکھ سے، لیکن بچپن سے ہی وہ خود کو دوسرا محسوس کرتا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، دوسرا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ماں اگر مجھے پیار کرتی تو وہ سمجھتا کہ میں اپنی ماں کو زیادہ پسند ہوں۔ ابو اگر مجھے اپنے بزنس کی باتیں بتاتے تو وہ سمجھتا تھا کہ اسے باہر رکھا جا رہا ہے۔ ہم کھیلتے تھے تو وہ ہار جاتا تھا، میں ہنستا تھا تو وہ چپ رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جلن نفرت میں بدلنے لگی۔ میں نے کہا، تو تم نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ بہت کوشش کی، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کام کرے، میرے ساتھ چلے۔ میں نے اپنے بزنس میں اسے حصہ دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اس نے کہا کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری زندگی چاہیے۔ میں نے کہا، تو یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیسے بتاتا، میں اسے بھول چکا تھا، وہ پردیسی بن کر دنیا میں گم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر نظریں نیچی کر لی تھیں۔ آگے انہوں نے بتایا کہ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے ہمیشہ وہم کے پیچھے موجود تھا، اور ہم سب اسے نظر انداز کرتے رہے۔ میں نے کہا، کیا وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا؟ میں نے دوبارہ سے سوال دہرایا جو میرے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ فاروق نے نظر میری طرف اٹھائی اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے وجود سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایسے کہیں دفن ہو جاؤں کہ دنیا میں فاروق کے نام پر صرف وہ رہے۔
تمہارے ساتھ میرے گھر میں میرے نام پر وہ زندگی جو میری تھی وہ پوری طرح سے اس کی ہو جائے، اور وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے میں نے دھیرے سے کہا کہ فاروق۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے کہ تم نے اس کو دفنا دیا، اور میں ایک انجانے گاؤں میں چھوٹے سے کمرے میں اپنی پہچان کو بھول بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، اور میں بھی اس دھوکے کا حصہ بن گئی۔ اپنی آنکھوں میں میں نے عمر کے چہرے میں اپنے شوہر کو دفنا دیا اور دل سے اس کی جدائی کو قبول کر لیا۔ اور وہ آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ نہیں، تم اس دھوکے کی قید میں تھی، قصوروار تم نہیں تھی، تم وہی کر رہی تھی جو دنیا تمہیں دکھا رہی تھی۔ تم نے جو دیکھا، جو سنا، اس پر یقین کیا۔ میں نے ایک اور سوال کیا جس نے اسے تھوڑا سا چونکا دیا تھا۔ میں نے کہا، عمر کی موت کیسے ہوئی؟ اس کا جھگڑا کس سے ہوا تھا؟ فاروق نے ایک لمحے رک کر جواب دیا، یہ وہ پہلو ہے جسے میں ابھی خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فیکٹری جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ کسی چھوٹے جرم والے گینگ کے ذریعے استعمال کی گئی تھی۔ عمر انہی سے رابطے میں تھا، لیکن لگتا ہے اس نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے پیسے مار کر۔ جس رات میں وہاں سے فرار ہوا وہ شاید کسی معاملے میں پھنسا اور مار دیا گیا۔ پولیس کو لاش ملی اور اس کے پاس میرے کاغذ تھے۔ اس نے میرے جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے وہ لاش میری سمجھی گئی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ عمر کا قتل کسی بدلے میں ہوا؟ میں نے سیریس ہو کر پوچھا تھا تو اس نے سر ہلا دیا اور کہنے لگے کہ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عمر نے جن لوگوں کو استعمال کیا تھا وہ سب خاموشی سے الگ ہو گئے تھے۔ میں ان سب لوگوں کو تلاش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن کیسے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ عمر کا ایک پرانا موبائل میرے پاس ہے جو ہسپتال والوں نے مجھے دیا تھا، شاید اس میں کوئی نمبر یا کوئی راز ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پولیس کے بجائے خود پتہ کریں، تب تک جب تک کہ کوئی سراغ نہ مل جائے۔ میں نے کہا، لیکن پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ پولیس جو کر رہی ہے کر لے، یہ سب تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ایسا سفر جس میں ہم دونوں کو اپنے گزرے ہوئے وقت کے اندھیروں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، اور دعا ہے کہ اب جو بھی سامنے آئے وہ سچ ہو اور وہی راستہ ہو جس پر ہم پوری طرح سے ایک بار پھر زندگی جی سکیں۔ عمر کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھی ایک کہانی کا حصہ تھا، اور اب یہ ضروری تھا کہ ہم اس کہانی کا آخری پنہ خود لکھیں۔ پورے سچ کے ساتھ عدالت کے اس دن صبح میں نے کپڑے پہنے تھے، بنا کسی رنگ کے، جیسے میں خود کو بھول جانا چاہتی تھی۔ دل بھاری تھا مگر قدم مضبوط تھے۔ کئی مہینے کے سوال جواب، شک، ثبوت، سب ایک آخری سچ کے لیے جمع ہو چکے تھے، اور اب سچ قانون کے جواب میں ثابت کرنا تھا۔ عدالت میں خاموشی تھی، جیسے ہر دیوار نے بھی ہماری کہانی سن رکھی ہو۔ گواہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے تھے۔ جج نے نظر اٹھا کر مجھ سے سوال کیا، آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دیکھا۔ وقت کے کانٹے جو اتنے سال سے اندر گھسے ہوئے تھے۔ میں اتنے سال تک ایک مرے ہوئے انسان کو یاد کرتی رہی، اس سے محبت کرتی رہی، جسے میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ میں نے جس انسان کو یاد کیا، اس کی تصویر آنکھوں میں رکھی، وہ دراصل زندہ تھا۔ میری بات سن کر عدالت میں سرسراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ مجھے ایک سچ کے بدلے اتنے سال کا دھوکہ ملا۔ مجھے وہ دکھ نہیں جو موت کا ہوتا ہے، بلکہ وہ زخم ملا جو دھوکے سے ملتا ہے۔ میں نے لمحے بھر کو سانس لیا اور پھر کہا کہ یہ کیس صرف پہچان کا نہیں، یہ وجود کی چوری کا ہے۔ ایک انسان نے میرے شوہر کی زندگی چرائی، نام، چہرہ، پہچان اور میری فیلنگز، اور اس جھوٹ کے اندر اس کو دفنا دیا گیا۔ عدالت میں وہ شخص جسے میں فاروق مان چکی تھی خاموشی سے بیٹھا تھا، اور اس کے برابر میں وکیل موجود تھا جو صفائی دے چکا تھا کہ ڈی این اے یہی کہتا ہے کہ یہ انسان وہی ہے جس کے ساتھ سونیا کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر فاروق ہیں۔ عمر کی موت جو ایک حادثے میں ہو گئی تھی، اب یہ قتل کے طور پر درج کی گئی تھی۔ اس کی پہچان غیر قانونی دستاویز اور پیسوں کے فائدے کے الزام کے تحت اس پر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ چاہے وہ اب اس دنیا میں نہ رہے، مگر اس کا جرم زندہ تھا۔ عدالت میں یہ کیس چلا دیا۔ یہ معاملہ صرف پہچان کا نہیں تھا، جذبات اور بھروسے کے قتل کا بھی تھا۔ ایسے معاملے قانون کے لیے نئی مثال بنیں گے۔ کارروائی پوری ہوئی، فیصلہ سنایا گیا اور فائل بند ہو گئی، مگر میرے اندر کی فائل ابھی بھی کھلی ہوئی تھی، سوالوں سے بھری ہوئی اور ڈر سے بھری ہوئی۔ عدالت سے نکلتے ہی سورج تیز ہو چکا تھا۔ میرے سامنے وہ کھڑا تھا، وہی انسان جس کے لیے میں کبھی مہندی رچایا کرتی تھی، جس کے لیے میں نے سارے خواب دیکھے تھے۔ ہم کچھ لمحے خاموش رہے، پھر میں نے نظر اٹھا کر ان پر نظر جما کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے کہنے لگا کہ جس عورت کے نام سے میں زندہ رہا، اگر وہی مجھے پھر سے قبول کر لے تو یہی کافی ہوگا۔ میں ان کے لفظوں پر گمسم ہو گئی تھی۔ ان کی آواز میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، نہ ضد تھی،
نہ شکایت تھی، بس ایک تھکن تھی، جیسے برسوں کا بوجھ آج لفظوں کی شکل میں گھرا ہو۔ میں نے سر جھکا کر خود سے سوال کیا، میں پھر سے وہی بن سکتی ہوں؟ کیا ہم وہ رشتہ دوبارہ سے جوڑ سکتے ہیں جو موت پر جا کر ختم ہوا تھا؟ کیا وقت نے ہمارے بیچ وہ راستہ بنا دیا ہے جسے کوئی بھی ہم سے الگ نہیں کر سکتا؟ جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وقت شاید سب کچھ نہیں بدلتا، میں نے دھیرے سے کہا، لیکن وہ فیصلہ ضرور کرتا ہے۔ فاروق نے سر ہلایا اور کہا کہ میں انتظار کروں گا، جتنا بھی وقت لگے، جتنی بھی مشکل ہو۔ ہم دونوں سوئی کی طرح الگ الگ راستے پر چل دیں، ایک دوسرے سے نہ دور ہوں نہ قریب ہوں۔ گھر واپس آ کر سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ دیواریں وہی تھیں، تصویریں وہی تھیں، لیکن ان میں جھلکتی ہوئی یادیں جیسے ایک نئی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کپڑوں کی الماری سے وہ پرانا صندوق نکالا جس میں نے شادی کے دن کی فوٹو اور ہمارے ساتھ کی کچھ قیمتی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دھیرے سے ایک ایک فوٹو نکالی، شادی والے دن کی فوٹو جس میں وہ گولڈن رنگ کی شیروانی میں میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں لال رنگ کے لہنگے میں ان کے پاس شرماتی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ یہ وہی انسان تھا جسے میں نے برسوں سے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، جس کی تصویر کو میں سینے سے لگا کر رویا کرتی تھی اور جو حقیقت میں میرے سامنے زندہ بیٹھا تھا۔ میں نے تصویر دوبارہ بند کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ لوٹ کر سب کچھ ویسا ہی پاؤ گے؟ اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہنے لگا کہ نہیں، مگر میرے دل میں امید ضرور تھی کہ کم سے کم تم مجھے پہچان جاؤ گی۔ میرے دل نے ایک ہلکی سی دھڑکن بدلی تھی۔ میں نے ایک نظر جھکاتے ہوئے کہا کہ مجھے وقت لگے گا، پر اب میں سچ جان چکی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کے اندر آیا، کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں زبردستی کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی سی خواہش ہے کہ ایک دن تمہارا ہاتھ تھاموں، وہی ہاتھ جو کئی سالوں تک میری ہتھیلی سے جدا رہا۔ میں نے ہاتھ نیچے رکھے اور دھیرے دھیرے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا، دھیرے دھیرے جڑنے لگا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم چاہتے ہو ہم وہ سب پھر سے شروع کر دیں؟ مگر میرے لفظوں میں سختی نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ اس نے بہت دھیرے سے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم وہ کچھ نیا بنائیں جو پہلے سے بہتر ہو۔ پہلے کی طرح بننے کی کوشش نہیں، اس بار سچائی کے ساتھ، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ اور تمہاری مرضی سے۔ میں نے ایک پرانی تصویر دوبارہ نکالی جس میں ہم دونوں ایک سڑک کے کنارے گول گپے کھا رہے تھے۔ تب فاروق نے میری ناک پر تھوڑی سی چٹنی لگا دی تھی اور میں نے غصے میں قریبی پتھر اٹھا کر انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ لمحہ یادگار تھا مگر آج قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ دن یاد ہے؟ اس نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا کہ بالکل، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ تم نے کہا تھا اگر دوبارہ سے چھیڑا تو گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ہم دونوں ہنس پڑے تھے۔ پہلی بار برسوں بعد میں ان کی موجودگی میں کھل کر ہنسی تھی، جیسے دل کے اندر ایک چراغ جل اٹھا ہو۔ فاروق نے نرمی سے کہا کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، یادیں چبھیں گی، راتوں کو ڈر بھی لگے گا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب میرے ساتھ تمہارا ساتھ ہے۔ میں ہر وہ سوال تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر سنوں گا، ہر رات جاگ کر گزاروں گا اور ہر وہ ڈر تمہارے حصے سے کاٹ کر اپنے حصے میں لے لوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، فاروق جو کبھی میرا تھا اور اب میری پہچان کا وہ حصہ تھا جسے وقت نے مجھ سے چھین کر پھر سے لوٹا دیا تھا۔ ہاں، لیکن ایک شرط ہے، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیسی شرط؟ وہ چونک کر بولے تھے۔ میں نے جواب دیا اور فاروق نے ہنستے ہوئے مجھے گلے لگا لیا تاکہ کبھی بھولوں نہیں کہ ہم نے زندگی نئی طرح سے شروع کر دی ہے، محبت سے، سچائی سے اور عزت سے۔ میں نے دل میں شکریہ ادا کیا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہ گزرے ہوئے وقت کی قید، نہ آنے والے ڈر کا حال، صرف سچ۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور اپنی نئی زندگی کو پرانے جیسا کر لیا ہے، لیکن بنا کسی سوال اور بنا کسی ڈر کے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔